نعمت ہے محبت رسول کی، کتنی بڑی نعمت ہے محبت رسول کی، کتنی ہے ضروری مطابعت رسول کی، کتنی بڑی نعمت ہے محبت رسول کی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، الحمدللہ آپ لوگ بہت اچھی نیت کے ساتھ یہاں جمع ہوئی ہیں۔ اصل میں اس دور ابتلا میں، فتنوں کے دور میں، صحیح راستہ اللہ تعالیٰ کسی کو نصیب فرما دے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اس کی بڑی قدر کرنی چاہیے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جماعت کے ساتھ رہو، کیونکہ اکیلے بکری کو بیڑیا کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس وقت بچت جو ہے وہ یعنی صحبت صالحین میں ہے، نیک لوگ کے ساتھ ہونے میں ہے، اور سب اکٹھے ہوں گے تو سب کی بچت ہوگی، ورنہ شیطان اکیلے اکیلے سب کو مار دے گا، اپنے راستے سے ہٹا دے گا۔ ابھی چونکہ جوڑ ہو رہا ہے تو اپنے بیان سے پہلے میں نے ابھی نعت شریف شروع کروائی۔ یقیناً اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ، اور ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نہ ابھرنا یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں نسبتوں سے چیزیں پہچانی جاتی ہیں۔ سارے شہر ہیں اور سارے شہروں میں اور سارے گاؤں میں اور ہر جگہ درود شریف پڑھنے کا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ٹھیک ہے، بعض جگہ پر واجب ہے، بعض جگہ پر مستحب ہے۔ مثلا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو اس وقت ایک دفعہ کہنا پڑھنا واجب ہو جاتا ہے ہمارے علماء کرام کی تحقیق کے مطابق، اگرچہ بعض علماء کرام ہر دفعہ کا واجب کہتے ہیں، لیکن یہ ان کی اپنی تحقیق ہے اور یقین ان کے پاس اپنے دلائل ہیں۔ لیکن ہمارے بزرگوں کا اور علماء کرام کی جو تحقیق ہے کہ پہلی دفعہ واجب ہے اور پھر اس کے بعد مستحب ہے۔ تو درود شریف پڑھنا ہر جگہ اس کا قانون یہی ہے۔ لیکن مدینہ منورہ پہنچ کے اگرچہ حکم نہیں بدل جاتا، حکم وہی ہے، حکم میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اس وقت بھی اگر کوئی درود شریف نہ پڑھے تو یہ پھر بات بڑی عجیب ہو جاتی ہے۔ مدینہ منورہ میں ہو کر بھی اگر کوئی درود شریف نہ پڑھے تو یہ بات بڑی عجیب ہو جاتی ہے، جیسے کہ وہاں پر کوئی زور سے بات کر لے تو بات بڑی عجیب لگتی ہے۔ لوگ ان کو دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، کیوں مطلب اس طرح زور سے بات کر رہے ہیں۔ ہر جگہ کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرب ہے اس کا یقیناً اثر ہوگا۔ تو بہرحال وہاں جیسے کہ مطلب بات ہے کہ وہاں بھی درود شریف نہ پڑھے تو چونکہ وہ مکانی نسبت ہے لہٰذا بات بڑی عجیب لگتی ہے۔ تو ربیع الاول کے ساتھ زمانی نسبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول میں تشریف لائے دنیا میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں دنیا سے تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت شروع فرمائی ربیع الاول میں، ہجرت اختتام پذیر ہوئی ربیع الاول میں، پیر کے دن یہ سارے کام ہوئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ زمانی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے ربیع الاول کے مہینے کی۔ اس وجہ سے اس وقت کسی کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ابھرے تو بات بڑی عجیب ہے، اگرچہ ہر وقت محبت ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، بلکہ سارے لوگوں سے زیادہ، اور یہاں تک کہ اپنے آپ سے زیادہ پیارا نہ سمجھے۔
ہے بات. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ہر مسلمان کے دل میں یقینی طور پر ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی. لیکن ربیع الاول کے مہینے میں بھی یہ 9 برے، تو یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے. ابھی جو نعت شریف کی ابتدا ہوئی ہے تو اس میں کیا فرمایا؟ کتنی بڑی نعمت ہے محبت رسول کی، کتنی بڑی نعمت ہے محبت رسول کی، کتنا ہی ضروری متابعت رسول کی. یعنی وجہ کیا ہے؟ محبت جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کو بچا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کو بچا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے اعمال کو قبولیت دلوا رہا ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. البتہ بے تحقیق تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ میں بہترین نمونہ موجود ہے. تو یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، یہ سب جو ہے قبولیت کے بہت بڑے اسباب ہیں، بہت بڑے اسباب ہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. تو یہ دونوں باتیں اس نعت شریف کی ابتدا میں ہیں. یاد رکھیے، نعت شریف جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جو الفاظ کہے جاتے ہیں اس کو نعت کہتے ہیں، چاہے نثر ہو چاہے نظم ہو. تو نعت شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ نے کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف قرآن میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف انبیاء نے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تمام صحابہ کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تمام اولیاء کرام کر رہے. تو ظاہر ہے وہ جو بھی تعریف کے الفاظ ہوں گے وہ سب نعت ہی ہوں گے. تو مجھے بتاؤ، نعت کتنی یونیورسل چیز ہے. اس کو ایک خاص پرٹیکولر رنگ دینا یہ نہیں ہے. یہاں پر جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے کلمات ہوں گے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا، اتباع کا، عقیدت کا اظہار ہوگا، وہ نعت شریف ہے. ہمارے شیخ مولانا مبارک اشرف صاحب سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے، ایک دن میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا تو یہ آیت کریمہ سامنے آئی، وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اگر یہ قرآن ہم پہاڑ کے اوپر نازل کر لیتے ہیں تو خشیت سے، میرے خشیت سے جو نا مطلب ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو فرمایا کہ میرے دل پہ وارد ہوا کہ یہ نعت ہے قرآن میں. تو میں حیران ہوا کہ یہ رکوع جو ہے یہ تو سارے کا سارا آپ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کے اور اس سے جو نا مطلب بھرا ہوا ہے، تو اس کو نعت کیسے کہیں؟ فوراً یہ وارد ہوا. دیکھتے نہیں ہو، اگر یہ قرآن ایک پہاڑ پہ نازل ہوتا تو یہ میرے محبوب کا وہ ہے، مطلب سینہ ہے جو اس کو برداشت کیوں ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ دیکھو قرآن میں نعت ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. شریف ہے نہیں. اس طریقے سے جگہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف انک لعلی خلق عظیم کی گئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو ہے یہ تو جگہ جگہ ہے. تو نعت شریف یہ ایک یونیورسل چیز ہے، لیکن اس کو لوگوں نے کچھ مخصوص صورت میں سمجھا ہوا ہے. اس وجہ سے اس کو ذرا کم سمجھتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کا مخصوص صورت نہیں، بس اس کا مطلب یہی ہے صرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں چند کلمات، چاہے وہ نظم ہو چاہے نثر ہو. تو اس وجہ سے نعت شریف کے بارے میں یہ الفاظ کہنا کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے، مطلب اس کے بارے میں منفی، یہ بہت غلط بات ہے.
نعت شریف سے انسان کو بہت ہی زیادہ فیض ملتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ فیض ملتا ہے، اور نعت شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فیض لینے کا ذریعہ ہے، جیسے درود شریف ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اس میں اب ایک بات ضروری ہے، چاہے کوئی چیز کتنی ہی زیادہ اہم کیوں نہ ہو اور اونچے مقام کی چیز کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کو غلط طریقے سے کیا جائے گا تو اس کا حکم بدل جائے گا۔ مثلا قرآن پاک کو کوئی ٹوائلٹ میں پڑھ لے تو قرآن پڑھنا تو ٹھیک ہے، لیکن ٹوائلٹ میں پڑھنا غلط۔ ہاں جی، اس طریقے سے اس کے اندر کوئی آگے پیچھے کر لے، وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو چیز ٹھیک بھی ہے اس کو ٹھیک طریقے پہ کرنا ضروری ہے۔ تو نعت شریف یقیناً بہت زبردست اور اونچی چیز ہے، لیکن اس کو صحیح طریقے سے کرنا اپنے طور پہ ضروری ہے۔ تو جو لوگ اس کے ساتھ میوزک شامل کرتے ہیں، تو تعریف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کی بات مانو جو اس کا قابل تعریف ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میوزک سے روکا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ میں مزامیر کے آلات کو توڑنے کے لیے مبعوث ہوں۔ تو آپ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی کر رہے ہو، ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی کر رہے ہیں؟ یہ کیسے عجیب بات ہے۔ دوسری بات حدیث شریف ہے کہ جس کے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو جو گانے والوں کی طرز پر نعت پڑے گا تو گانے والوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، بے شک اس کے الفاظ نعت کے کیوں نہ ہو۔ اس نے نعت کی توہین کی ہے، اس نے نعت کی توہین کی ہے، توہین کی سزا ملے گی اس کو۔ ایک ظالم بدبخت انسان اپنے کانوں کے اندر لگایا ہوا تھا، وہ کیا ہوتا ہے، ہیڈ فون لگایا ہوا تھا اور کچھ لکھ رہا تھا۔ تو اس کے کسی دوست نے اسے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا نعت لکھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا سن کیا رہے ہو؟ کہتے گانا ہے، اس کے سر کے ساتھ میں نعت لکھ رہا ہوں۔ اب دیکھو کتنا ڈیلیبریٹلی، کتنا قصدن، یہ بغاوت نہیں ہے۔ کیا اس نعت شریف سے اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کی نیت ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت ہو سکتی ہے؟ ایسے خبیث لوگوں کی نیت تو صرف دنیا کمانے کی ہوتی ہے، یہ دنیا کے لیے ناچنے والوں کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ جو ناچنے والے عورتیں ہوتی ہیں وہ بھی پیشہ کرتے ہیں، یہ بھی پیشہ کرتے ہیں، یہ پیشہ کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ بدبخت لوگ اس زمین کے اوپر بوجھ ہیں، جو نعت کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ نعت شریف تو بہت اونچی نعمت ہے۔ تو میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ نعت شریف پڑھو، نعت شریف سنو، نعت شریف لکھو، نعت شریف عام کرو، لیکن اس کے ساتھ مذاق بالکل نہ کیا کرو۔ اس کو پیشہ نہ بناؤ، اس کو پیشہ نہ بناؤ، کمانے کا ذریعہ نہ بناؤ، محبت پھیلانے کا ذریعہ بنا دو۔ محبت کس کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پھیلانے کا ذریعہ بنا دو۔ یہ آپ کو اتنا کچھ دلوائے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بلند فرمائے، سبحان اللہ۔ ایک صاحب کشف نے دیکھا کہ وہ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کی جگہ پہ پہنچ گیا، تو وہاں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ بھی، یعنی ابھی بھی ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہے۔ وہ بات کہ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کی نعت اتنی محبوب نعت ہوتی تھی کہ مدینہ منورہ آ رہے ہیں، مدینہ منورہ کے گورنر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے کہ فلاں یہ شخص آ رہا ہے اس لباس میں، اس شکل میں، اس کو نہ آنے دو مدینہ منورہ۔ اس نے لوگ پہردار بٹھا دیے، نشانی بتا دی، پکڑا گیا، وہاں سے واپس کر دیا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر دوسرے لباس میں
آیا چاہتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے مدینہ منورہ کے گور، پھر واپس کر دیا گیا. تیسری دفعہ جب آنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اس وقت اس لباس میں آ رہا ہے، اس طریقے سے آ رہا ہے. ان کو گرفتار نے کہا کہ یہ تو کوئی بہت ہی زیادہ وہ آدمی معتوب آدمی ہے، تو اس کو گرفتار کر لیا. اس کو گرفتار، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ یہ گرفتار نہ کرو اس کو، یہ تو میرا عاشق ہے، اور اس کا ارادہ ہے کہ یہاں آ کر ایک نعت اس نے لکھی ہے وہ یہاں سنائے گا میرے روزے پہ، اور میں اس کے اکرام کے لیے پھر اٹھوں گا. تو چونکہ اس سے فتنہ ہوگا لہذا اس کو نہیں آنا چاہیے، اس کو نہیں آنا. یہ ہے مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ. اور کا مقام کس چیز سے بنا تھا؟ اس طریقے سے حاجی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ پشتوں کے مشہور نعت خوان ہیں، بڑے عجیب شخص تھے. اس کے نعت کے کچھ الفاظ ہیں: زڑگی استرگے لگوا دا قدم لارا ندا، حضرت پیخی قدم ندم رخوار ندا. اے دل ذرا تھوڑا سا دیکھ بھی لیا کرو، یہ قدموں کا راستہ نہیں ہے مدینہ منورہ. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھے ہیں، یہ کوئی اتنا خوار نہیں کہ تو اس پہ قدم رکھے گا. اس طرح بہت ساری نعتیں حضرت کی، کبھی کچھ خود پڑھی تھیں، کچھ دوسرے لوگوں نے پڑھی. بڑے عاشق رسول تھے. تو اس طریقے سے اور ماشاءاللہ ہمارے اکابر میں بڑے بڑے حضرات گزرے ہیں. حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی نعت میرے پاس موجود ہے، بہت عمدہ نعت ہے عربی کا. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی مدخوان تھے. قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جتنے بھی اکابر صحابہ ہیں تقریباً سب سے نعت کہنا ثابت ہے. تو یہ نعت کہنا کوئی معیوب بات نہیں ہے، لیکن اس کا قانون کافی سخت ہے. ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ نعت شریف کہنا یہ تلوار پہ چلنے کے مترادف ہے. اس کی وجہ کتنی اونچی شان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ذرا بھی اونچا کرو گے مزید تو مقام الوہیت میں شامل کر لو گے، یہ اپنی تباہی ہے، اور کم کرو گے تو وہ بھی کباڑ ہے. لہٰذا بہت بہت زیادہ مشکل ہے. صحیح نعت کہنا بڑا مشکل کام ہے، اللہ کہ اللہ تعالیٰ خود مدد فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہو اور وہ کہلوائے جائے جو اللہ کو پسند ہے. تو بہرحال یہ جو میں ابھی یہ نعت شریف میں نے شروع کی ہے، میں انشاءاللہ مکمل بھی کرنا چاہتا ہوں. اس کی وجہ کہ اس میں پیغام ہے. پہلا پیغام تو سنا دیا. مطابعت رسول کی کتنی بڑی نعمت ہے، محبت رسول کی. اب سارے طریقے جو ہے منسوخ ہو گئے، اب سارے طریقے جو ہے منسوخ ہو گئے. اللہ کو پسند ہے سنت رسول کی، اللہ کو پسند ہے سنت رسول کی. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں اور تورات پڑھ رہے ہیں، کیونکہ عالم صحابی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تغیر آیا. اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ چونکہ مزاج شناس تھے، فوراً بانپ لیا. دوسری طرف عمر رضی اللہ عنہ دوست تھے، ان کو ظاہر نقصان نہیں پہنچنے دینا چاہتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے پہ کسی کے لیے تغیر آنا تو بہت ہی خطرناک بات تھی. تو ایسا ہوا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا عمر تیری ماں تجھے روئے، تجھے پتہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہو رہی. اب انہوں نے جب دیکھا تو بڑے پریشان ہوئے.
بڑے پریشان ہوئے. رضیت باللہ ربن، رضیت برسول محمد دین نبیًا، اور رضیت بالاسلام رسولاً، اور رضیت بالاسلام دینا. یہ مسلسل پڑھنے لگے. پڑھتے پڑھتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا تغیر ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو عمر، یاد رکھو اس وقت اگر موسیٰ بھی آ جائے وہ بھی میرے دین پہ چلے گا. اس وقت موسیٰ بھی اگر آ جائے تو وہ بھی میرے دین پر چلے گا. تمام دین میں جتنی اچھی اچھی باتیں تھیں وہ سارے کے سارے اسلام میں آ گئی. جتنے گزشتہ دنوں میں جن باتوں کو اللہ نے باقی رکھنا تھا اور جن کو موقوف کرنا تھا وہ موقوف ہو گئی. اب سلیکٹڈ چیزیں سارے کے سارے اس میں جنم اسلام میں آ گئی. لہذا قرآن وہ کتاب ہے جس کو بلا خطر پڑھا جا سکتا ہے. ایمان ساری کتابوں پر ہے جتنے بھی، کیونکہ قرآن نے اس کا اقرار کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ پڑھنا کس کو ہے؟ قرآن کو. سمجھنا کس کو ہے؟ قرآن کو. ماننا کس کو ہے؟ قرآن کو. پھیلانا کس کو ہے؟ قرآن کو. بس یہ مطلب یہ جنم ہو. تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ یعنی جتنے بھی دین تھے وہ سارے کے سارے منسوخ ہو گئے. اب جو ہے نا اب کیا ہے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا دین ہے جو مقبول دین ہے، اس کے علاوہ اور کوئی اور نہیں ہے. اللہ نے جو جمال و کمال ان کو دیا تھا، اللہ نے جو جمال و کمال ان کو دیا تھا، دل پر تو اس لیے ہے حکومت رسول کی، دل پر تو اس لیے ہے حکومت رسول کی. یہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کوئی انتہا نہیں، اللہ ہی جانتا ہے. ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے ولی را ولی میں شناست، نبی را نبی میں شناست، خاتم النبین را خدا میں شناست. ولی ولی کو جانتا ہے، نبی نبی کو جانتا ہے، اور خاتم النبین کو صرف اللہ جانتا ہے. اس کی وجہ سے اور خاتم النبین تو ہے نہیں، ہو نہیں سکتا. لہٰذا کون ہے جو ان کا ہمسر ہے، کون ہے جو ان کے مقام کو جان سکتا ہوگا؟ ممکن نہیں ہے. وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے جو نبی کے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو جانتا ہے، خاتم النبین کے مقام کو جانتا ہے. تو یہ بات مطلب یہ ہے کہ کمالات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ہمارے سمجھ میں نہیں آ سکتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزا داری، آنچ خوبا ہم دارند تو تنہا داری، جو یوسف علیہ السلام کا حسن ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا کف، اور مطلب جناب ید بیزا جو موسیٰ علیہ السلام کا ید بیزا، یہ سب کے سب جمع ہو گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں. ہاں جی، جو بھی جتنے بھی مطلب پیغمبر، ایک دفعہ صحابہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ آدم علیہ السلام صفی اللہ ہے، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، نوح علیہ السلام نبی اللہ ہے، اور جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، فرمایا یاد رکھو میں حبیب اللہ ہوں، میں حبیب اللہ ہوں. تو یہ بات ہے کہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال اور کمال ایسا تھا کہ پھر ظاہر کوئی کیا کہہ سکتا ہے. تو جیسے یہاں پر کہا گیا ہے کہ دل پر حکومت، تو شاہ جی سیدۃ اللہ سیدۃ اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک نعت ہے، بڑی عمدہ نعت ہے. اس میں حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے بارے میں اور اللہ کے نبی کے بارے میں فرمایا، ایک میرے جان کا مالک ہے، ایک میرے دل کا والی ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ میرے جان کا مالک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل کا والی ہے. تو یہ بات ہے کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب دلوں پر حکومت ہے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنی چاہیے. کتنی بڑی نعمت ہے محبت رسول کی، کتنی ہے ضروری مطابقت حضور کی، کتنی بڑی نعمت ہے محبت
کا کیسے ہو مشکل معیار، اب اچھے برے کا کیسے ہو مشکل، جب تجھ کو ہے معلوم شریعت رسول کی۔ یہ بہت بڑے نقطے کی بات ہے، یعنی اچھا کیا ہے برا کیا ہے، یہ لوگوں کے لیے مشکل سوال ہوگا، ہمارے لیے مشکل نہیں۔ کیوں؟ جو شریعت کے مطابق ہے وہ اچھا ہے، جو شریعت کے خلاف ہے وہ برا ہے، بس۔ جب ہمیں شریعت کا پتہ ہے کہ شریعت نافذ ہے، تو جس کو شریعت اچھا کہے بس وہی ٹھیک ہے، وہی اچھا ہے، اور جس کو شریعت برا کہہ دے وہی برا ہے، بس یہ بات۔ کیوں؟ وہ شریعت آیا ہے اللہ کی طرف سے اور پہنچایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لہٰذا ہمیں اگر یہ معلوم ہے تو پھر ہمیں کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب تجھ کو ہے معلوم شریعت رسول کی، جو ان کے بن گئے ہیں وہ اللہ کے بن گئے، جو ان کے بن گئے ہیں وہ اللہ کے بن گئے، اللہ کے ساتھ ہے کیسی حیثیت رسول کی، اللہ کے ساتھ ہے کیسی حیثیت رسول کی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہو گئے تو اللہ کے ہو گئے، کیونکہ اللہ جل شانہ تک جانے کا راستہ صرف ایک ہی، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یہ جو ہم تصوف کہتے ہیں یہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے، یہ اصل میں اسی طریقے پر لانے کے لیے طریقہ ہے، یعنی جو اللہ کو پسند ہے، اللہ جل شانہ کو قبول ہے، اللہ جل شانہ جس راستے پہ ہمیں ڈالنا چاہتے ہیں، من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے حبیب اپنی امت سے کہہ دے اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے اتباع کر لو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے۔ تو لہٰذا جو حضور کا طریقہ ہے وہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو تصوف کیا ہے؟ یہ حضور کے طریقے پہ لانے کا نام ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لانے کا طریقہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع، اس کے لیے تیاری کا مطلب وہ جو ہے نا وہ طریقہ ہے۔ ظاہر ہے اس میں ہمارا نفس حائل ہے، اس میں شیطان ہمیں مطلب جو ہے نا بھٹکاتا ہے، تو اب شیطان کچھ نہیں کر سکتا۔ ان قید شیطان کان ضعیفہ، شیطان کا جو مکر ہے وہ ضعیف ہے، مکر ضعیف ہے، وہ بہت ہی کمزور ہے، مکڑی کے جالے کی طرح، لیکن وہ استعمال کرتا ہے ایک سسٹم کو، اور وہ سسٹم ہمارے نفس کا ہے۔ اب دیکھو میری آواز ضعیف ہے، اس دیوار کے آگے نہیں پہنچ سکتا، ہاں جی، اس کے باہر اگر کوئی ڈائریکٹ سننا چاہے تو شاید نہ سن سکے، لیکن یہ آواز اس وقت پوری دنیا میں جا رہی ہے، پوری دنیا میں جا رہی ہے، امریکہ والے بھی اس کو سن سکتے ہیں، کینیڈا والے بھی سن سکتے ہیں، پاکستان میں ہر شہر میں سنا جا سکتا ہے، سعودی عرب والے سن سکتے ہیں، انڈیا والے سن سکتے ہیں، انڈیا ہم کبھی جا نہیں سکتے لیکن میری آواز جا رہی ہے، ہاں جی، اس طریقے جاپان والے سن سکتے ہیں، ہر جگہ سنا جا سکتا ہے، کیوں؟ سسٹم کے ساتھ۔ میری آواز ہے بہت کمزور، لیکن سسٹم پہ آ کر اس سسٹم کی قوت کی وجہ سے یہ اتنا پاورفل ہو گیا کہ یہ کہاں کہاں پہنچ رہا ہے۔ آپ حضرت جانتے ہیں کہ جو لاؤڈ سپیکر پر بات ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لاؤڈ سپیکر کہتے ہیں نا، ہاں، لیکن اس کا دوسرا نام کیا ہے سائنٹیفک نام؟ ہاں جی، سائنٹیفک نام اس کا کیا ہے؟ ایمپلیفائر۔ ایمپلیفائر کا مطلب کیا ہے کہ جتنا ہے اس سے کئی گنا اس کے ساتھ ضرب دے دیا اور اس کو بڑھا دیا، تو جو بڑا ایمپلیفائر ہوگا تو وہ بہت زیادہ اس کو بڑھائے گا، اس کو بہت زیادہ۔ تو اسی طریقے سے یہ جو نفس کا جو شیطان کا مکر ہے وہ تو ضعیف ہے، لیکن وہ کرتا ہے نفس کے راستے سے، وہ نفس ہمارے پورے جسم میں جاری ساری ہے،
ہمارا پورے جسم کا مکمل نظام نفس کے قابو میں ہے، نفس کے قابو میں ہے۔ اب اس نفس سے اس کو چھڑانا، اللہ تعالیٰ کا اس کو بنانا، شیطان سے اس کو دور کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ اس کو لانا، یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ اس کام کو تصوف کہتے ہیں۔ اس کام کو کیا کہتے ہیں؟ تصوف کہتے ہیں، اس کو طریقت کہتے ہیں۔ یعنی یہ جو چیز ہے کہ اللہ جل شانہ کا بنانے کے لیے اور شیطان سے چھڑانے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے۔ ورنہ مقصود تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہے۔ اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سے طریقے پر ہے اس کو کسی تصوف کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کو کسی تصوف کی ضرورت نہیں تھی۔ اب اگر آج کہتے ہوئے سبحان، یہ صحابہ کرام اس طرح ضربے لگاتے تھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ، نہیں جی ہم کہتے صحابہ نہیں جی وہ نہیں کرتے تھے۔ پھر تم کیوں کرتے ہو؟ ہمیں ضرورت ہے، ان کو ضرورت نہیں تھی۔ بھائی جس کو بھوک نہیں اس کو زبردستی تو کھانا نہیں کھلا سکتے، وہ جو بھوک ہے اسے روک سکتے آپ؟ جو بیمار نہیں آپ اس کو دوائی دیں گے، اور جو بیمار ہے اس سے دوائی روکیں گے؟ ہم بیمار ہیں، ہمیں علاج کی ضرورت ہے، وہ صحت مند ہے، سبحان اللہ، ان کو جو کچھ کرنا تھا وہ کر رہے تھے۔ وہ کیا کرنا تھا؟ حضور کے طریقے پہ جانا تھا، حضور سے کے طریقے پہ چلنا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہر کام کرنا تھا، وہی تو کر رہے تھے وہ۔ تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ اس مسئلے میں شریک کر لیا۔ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں چلا ہوں اور جس پر میرے صحابہ چل رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو تصوف ہے یہ بہت بہت اونچا راستہ ہے۔ کس چیز کے لیے؟ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لانے کے لیے ہمیں تیار کیا جائے۔ اب میں آپ کو سناتے ہوئے ایک بات، یہ بات بھی اللہ تعالیٰ من جانب اللہ لاتا ہے، من جانب اللہ یہ چیز آئی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یعنی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، عام ذکر سے درود شریف افضل ہے۔ عام ذکر سے درود شریف افضل ہے۔ کیوں؟ درود شریف میں 3 چیزیں ہیں، ایک ذکر ہے، درود ہے اور دعا ہے۔ اللہم صلی، دعا بھی ہو گیا، درود بھی ہو گیا، انک حمید مجید، ذکر ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں اس کے اندر ہے، لہٰذا یہ عام ذکر سے افضل ہے۔ لیکن فرمایا جو شیخ ذکر دیتے ہیں اصلاح نفس کے لیے وہ درود شریف سے بھی افضل ہے۔ جو شیخ اصلاح نفس کے لیے ذکر دیتے ہیں وہ درود شریف سے بھی افضل ہے۔ کئی خواتین مجھے فون کرتی ہیں سادگی میں اور کہتی ہیں شاہ صاحب وہ جو ذکر ہے نا، تیسرا کلمہ درود شریف استغفار، وہ تو میں کر رہی ہوں، مراقبہ مجھ سے نہیں ہو رہا۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کیوں ہوگا؟ آخر شیطان کس چیز کا مخالف ہے؟ اسی کا تو مخالف ہے۔ وہ آپ کے ثوابی ذکر سے نہیں ڈرتا، آپ کی نماز سے نہیں ڈرتا، آپ کی قرآن کی تلاوت سے نہیں ڈرتا، آپ کی حج سے نہیں ڈرتا، آپ کے روزے سے نہیں۔ یہ ساری چیزیں اس کو ایک طریقے، بس ایک گر استعمال کر کے سارے کے سارے اس کے ثواب ختم کر سکتا ہے۔ مثلا عجب لے آئے، گیا ریا لے آئے، گیا، ہاں جی، یعنی عمل موجود ہوں گے لیکن اس کی قیمت نہیں ہوگی۔ تو یہ اس کے لیے آسان ہے، لیکن جو چیز آپ کو ان چیزوں سے بچائے گا جس کی وجہ سے عبادات سارے ضائع ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ساری عبادات ضائع ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے سارے جو ہے نا جو روحانی برکات ہے وہ ضائع ہو سکتے ہیں، تو وہ ذکر تو آپ کو شیطان نہیں کرنے دے گا۔ اس کے لیے بڑے وسوسے، بڑے ہیلے، کسی نہ کسی روپ میں ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خانقاہ میں ایک صاحب صبح کے وقت آتے تھے، بوڑھے آدمی تھے، صبح کے وقت آتے تھے، نماز پڑھ لیتے تھے، حضرت سے ملاقات ہو جاتی پھر چلے جاتے، ان کا معمول بن گیا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ آنا
ختم ہو گیا ان کا. حضرت سمجھے کہ شاید بیمار ہو گیا ہو، تو انہوں نے اپنے ساتھی سے پوچھا فلاں صاحب نہیں آ رہے، بیمار ہو تو عیادت کر لیں، مطلب کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضرت وہ اپنے گھر پر ہی ہے اور گھر سے آپ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، تو کیوں نہیں آتا؟ چلو ان کو بلائیں. ان کو بلا لیا. بھائی کیا بات ہے، ہم سے ناراض ہو گئے ہو، کیا بات ہے، مطلب کچھ غلطی وغیرہ ہو گئی ہو، آپ تشریف لاتے تھے اب تشریف نہیں لاتے. یہ دوستی کا حق ہوتا ہے، یہ دوستی کا حق ہوتا ہے. تو اس شخص نے کہا کہ حضرت کیا بتاؤں، میرے ساتھ عجیب بات ہوئی. میں جب یہاں آتا تھا صبح سویرے تو میں دیکھتا ہے کہ نورانی صورت کا بزرگ میرے قریب سے گزر کر مجھے کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں جواب دیتا. کچھ عرصہ تو یہ ہوا. کچھ عرصے کے بعد کچھ قریب آئے، مجھ سے کچھ معلومات وغیرہ کی، جی کدھر کے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا سے بڑی مطلب جانے میری تعریف کی. پھر ایک دن مجھے کہنے لگے آپ ماشاءاللہ باصلاحیت آدمی ہیں، آپ کو ذرا میں آپ کے ایک فائدے کی چیز بتاؤں تو آپ وہ کر لیا کریں. اس نے کہا کیا؟ انہوں نے قرآن کے فضائل سنا دیے کہ قرآن یاد کرنا کتنا اونچا کام ہے، اس سے یہ ہوتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. بڑے فضائل مجھے سنائے اور پھر چلے. تو میں نے کہا کہ پھر قرآن کو تو حفظ کرنا چاہیے. تو میں آج کل قرآن کو حفظ کرنے پہ لگا ہوں. تو شاہ صاحب نے کہا پتہ بھی ہے کہ وہ کون تھا؟ کہا مجھے کیا پتا، میں نے تو نہیں پوچھا. فرمایا وہ شیطان تھا. کہ شیطان مجھے کیوں قرآن کی فضائل سنائے گا؟ انہوں نے کہا اس کو پتہ ہے کہ تو بوڑھا آدمی ہے، تو قرآن کو حفظ نہیں کر سکتا، تیری عمر اب حفظ کرنے کی نہیں ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ لگے رہیں گے اس کے ساتھ ہی. جس کام سے آپ کو فائدہ ہونا تھا اس سے رکوا دیا، جس کام سے آپ کو فائدہ ہو رہا تھا اس سے رکوا دیا. یہ ہوتا ہے شیطان کے کرتب. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم لوگ جو ثوابی چیزیں ہیں نوافل کے درجے میں، ایک ہوتے ہیں فرض واجب، وہ اسی پہ تلانے کے لیے حکم ہے، طریقہ کار ہے. فرض واجب نہیں چھوڑنا کسی طرح بھی. لیکن جو نفلی چیزیں ہیں، تو اب نفلی چیزوں کا اگر مقابلہ فرض کے ساتھ ہو جائے تو پھر کیا کرو گے آپ؟ پھر فرض لوگے یا نفل لوگے؟ اب مجھے بتائیں نفس کی اصلاح کیا ہے؟ یہ فرض عین ہے. اپنے نفس کی اصلاح کیا ہے؟ یہ فرض عین ہے، اور اس کا ترک حرام ہے. دلیل کیا ہے؟ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، لیکن تباہ و برباد ہو گیا وہ شخص جس نے ایسا نہیں کیا، مطلب اپنے نفس کو اس حالت پہ چھوڑ دیا جس پر ہے. تو جب یہ سب ثابت ہو گیا کہ یہ فرض عین ہے اور اس کا ترک حرام ہے، تو حرام سے بچنا اور پھر نفلی کام، یہ دونوں اگر آپس میں مقابل ہو گئے تو کس کو لوگے؟ ظاہر فرض کو لے گے. یہی بات ہے اصل میں. حضرت مجدد صاحب رحمۃ یہی بات فرمائی کہ جو مطلب ذکر دیتے مشائخ دیتے ہیں، جو مشائخ ذکر دیتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ اصلاح نفس کے لیے ہے. تو وہ جو ہے نا مطلب فرض عین کے لیے تیاری ہے. اب مثال کے طور پر آپ نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے آپ نماز کے اندر، وہ مسجد کے اندر جھاڑو دے دے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے، وضو نہ کرے. آپ کیا کہیں بھائی میں نے نماز پڑھنی ہے، وضو میں نہیں کروں گا تو نماز ہی نہیں پڑھ سکوں گا. تو اسی طریقے سے مطلب یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ اس کے حکم میں آ جاتا ہے. جو چیز اس کا مقدمہ ہو وہ اس کے حکم میں آ جاتا ہے. تو بہرحال حضرت نے بھی بات فرمائی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنا، اسی کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے. ہاں جی، ہمیں جو ہے نا مطلب یہ کرنا ہے، حاصل کرنا ہے. اور نفس کو کنٹرول کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند ہے وہ آدمی جس نے نفس کو قابو کیا اور آخرت کے لیے کام کیا، اور بیوقوف ہے وہ جس نے اپنے نفس کو آزاد کر دیا، جو کرنا چاہتا کرنے دیا، اور بعد میں ویسے تمنا کرتا رہا کہ یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. وہ بیوقوف ہے. تو اس وقت ہم لوگ
اپنے آپ کو طفل تسلی دیتے یا نہیں دیتے؟ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، ویسے معاف کر دے گا۔ یقیناً اللہ معاف کر سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ کو کیا پتا کہ آپ ان لوگوں میں ہوں گے؟ اگر حساب کتاب کر لیا تو پھر کیا کرو گے؟ پھر کیا کرو گے؟ کیوں اللہ پاک کسی کا رشتہ دار تو نہیں ہے؟ ہاں جی، اللہ کا ہم پر حق ہے، ہمارا اللہ پر کوئی حق نہیں۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر ظاہر ہے مطلب ہمیں اس کی تیاری کرنی پڑے گی۔ تیاری کیا ہے؟ اپنی نفس کی اصلاح کرنی ہے۔ دیکھیں ایک لفظ میں بار بار کہتا ہوں، نفس کی اصلاح، نفس کی اصلاح، نفس کی اصلاح۔ یہ اصل میں اتنا آسان نہیں ہے اس کو گویا کہ سمجھنا۔ جسم میں صرف نفس نہیں ہے، جسم میں 3 نظام ہیں، جو 3 نظام ہمارے تمام کاموں کے بنیاد ہیں۔ پہلی چیز ہمارا نفس ہے، جیسے میں نے عرض کیا ہے، دوسرا قلب، دل، اور تیسرا ہے عقل۔ عقل کے ذریعے سے انسان فیصلہ کرتا ہے، سوچتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، علم کو سمجھتا ہے، کسی کو سمجھاتا ہے۔ یہ سب عقل کی باتیں ہیں، اس کے لیے میدان عقل ہے۔ دوسرا شخص، دوسری بات ہمارا دل ہے۔ دل کے اندر احساسات ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں۔ مثلا اگر کسی کو نفرت ہو تو نفرت کہاں محسوس ہوتی؟ باقاعدہ ایک عام آدمی کو بھی محسوس ہوتا ہے دل میں۔ کسی کو دماغ میں نفرت محسوس ہوئی؟ ٹینشن تو دماغ کو محسوس ہوتا ہے، لیکن نفرت کسی کو دماغ میں محسوس ہوا ہے؟ محبت کسی کو دماغ میں محسوس ہوا ہے؟ ہاں جی، یہ ہے جگہ احساسات کی، یہاں پر ہی محسوس ہوتا ہے۔ بلکہ آپ یقین کیجئے، بر زبان عام ہے، میرا دل اس سے ملنے کو نہیں چاہتا۔ کہتے ہیں نا، میرا دل اس سے ملنے کو نہیں چاہتا۔ دل کو راحت ہو گیا اس کے ساتھ مل کر۔ یہ سب ہماری زبان کی چیزیں ہیں کہ جس کو ہم لوگ اس طرح مانتے ہیں۔ تو دل کی یہ جگہ۔ تیسری جگہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ہاں وہ تو نفس ہی ہے۔ اب یہ بات ہے کہ نفس کی اصلاح، دل کی اصلاح، عقل کی اصلاح، تینوں کی ضروری، کیونکہ تینوں کے مختلف کام ہیں۔ مجھے آپ بتا دیں، آپ دل کو ٹھیک رکھ لیں، پھیپھڑے خراب ہو جائیں، آپ کا جگر بھی ٹھیک ہو تو چل سکیں گے؟ ظاہر پھیپھڑے آکسیجن کی ذمہ دار ہیں، وہ نہ دل کو چلنے دے گا نہ جگر کو چلنے دے گا۔ آپ کے دونوں چیزیں ٹھیک ہے لیکن جگر خراب ہے، وہاں بھی معاملہ گول ہو جائے گا۔ آپ کے دونوں چیزیں ٹھیک ہے لیکن دل خراب ہو گیا تو وہاں پر بھی مسئلہ ہو گیا۔ تو یہ آپس میں ہر ایک اپنے اپنے شعبے کا ذمہ دار ہے، لہذا سب کی اصلاح ضروری ہے۔ لیکن سب کی اصلاح کرنے کے لیے طریقہ کار کیا ہو؟ میں نے دل کی بات کی تھی، صرف احساسات کی بات کی تھی، اس میں 2 چیزیں اور بھی ہوتی ہیں، ایمان اور کفر، یہ بھی دل میں ہوتا ہے۔ ہم جب ایمان کی تعریف کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب۔ زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے لیکن دل سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ دل میں اگر کسی کا ایمان نہیں ہے، زبان پر ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ منافق۔ اگر دل میں اس کا ایمان نہیں ہے، زبان پر ہے، تو کیا ہے؟ اس کو منافق کہتے ہیں، وہ مومن ہے ہی نہیں۔ تو جب یہ والی بات ہے کہ دل جو ہے مومن ہونا چاہیے، کافر نہیں ہونا چاہیے، بس یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب تک مومن نہیں ہوگا کوئی شخص، اس کو کسی عمل کا فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ دوسری بات، اس کا عقل ان چیزوں کو سوچے گا نہیں جو ایمان سے متعلق ہے، مثلا ایمان بالغیب، جنت و دوزخ۔ یہ معاملہ کس چیز کے ساتھ تعلق رکھتا ہے؟ ایمان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ تو جس کا ایمان جنت و دوزخ پہ نہ ہو،
وہ مجھے بتاؤ وہ جنت و دوزخ کی کیا مطلب تیاری کرے گا؟ جنت کو حاصل کرنے کے لیے دوزخ سے بچنے کے لیے کیا تیاری کرے گا؟ یہ مشرکین مکہ جو ہے اعتراض جو کیا کرتے تھے وہ انہی چیزوں پہ تو کرتے تھے. کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے جبکہ ہم ریزے ریزے ہو چکے ہیں؟ یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ اس قسم کی باتیں وہ کرتے تھے. تو اب یہ جو ہے نا مطلب وہ اللہ کو مانتے تھے، آخرت کو نہیں مانتے. اللہ کو مانتے تھے لیکن اسی وجہ سے دیکھیں نا اللہ کو ماننے کے باوجود وہ جو دیوتاؤں کو اور بتوں کو مانتے تھے اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ کہ وہ اللہ کو بھی دنیا کے لیے مانتے تھے اور پھر ان کو بھی اللہ کے نمائندے مانتا تھے کہ یہ اللہ کے نمائندے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیارات دے دیے ہیں. ہاں جی، اپنے اپنے چیز کے اختیارات دے دیے ہیں. لہٰذا ہر شخص، ابھی دیکھو ہندوستان میں کورونا کا بت بنایا گیا، کورونا کا باقاعدہ اس کی پوجا کی جاتی ہے. مطلب وہاں پر یہ صورتحال ہے کہ جس چیز کو بھی چاہتے ہوں اس کا بھی پوجا اور جس چیز سے ڈرتے ہوں اس کا بھی پوجا. ان کا معیار، کیونکہ ان کا دنیا مسئلہ ہے، صرف ان کا آخرت کا مسئلہ ہے ہی نہیں. ان کا تو عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی مر گیا تو پھر اس کا روح دوبارہ کسی اور چیز میں آ جائے گی. اگر اس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو اچھی چیز میں آ جائے گی، اگر کسی نے برے عمل کیے تو بری چیز میں آ جائیں گی. اس کو آواگمن کا عقیدہ کہتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو مسلمان ہے جب ایمان رکھتا ہو، ایمان بالغیب رکھتا ہو، تو اس کو جنت پر بھی یقین ہے، دوزخ پر بھی یقین ہے، حساب کتاب پر بھی یقین ہے، تقدیر پر بھی ہے، پیغمبروں پر بھی ہے، کتابوں پر بھی ہے، فرشتوں پر بھی ہے. تو ان تمام چیزوں پر یقین ہونے کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان تمام چیزوں کو مانتے، اس کے لیے تیاری بھی کر سکتے. اب جیسے کہ ایمان دل میں داخل ہو گیا، اب عقل نے اس کا اثر لینا شروع کر لیا. عقل اس کے بارے میں سوچنے لگا، لیکن اس سوچ میں رکاوٹ ڈالتا ہے نفس. رکاوٹ کیسے ڈالتا ہے؟ وہ یہ ڈالتا ہے کہ یہ پھر کیا ہوگا، یہ دنیا کی چیزیں تو نہیں ہوگی. واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آ رہے تھے تو اس میں ایک پادری تھے، اس کا بھائی تھا، عیسائی تھے. وہ بھائی ذرا سادہ آدمی تھا لیکن تھے وہ بھی عیسائی. اس کا گھوڑا بتکا. ان کے یہاں رواج تھا کہ جب ان کا کسی کا گھوڑا بتکتا تو وہ اپنے دشمن کو گالی دیتے، یہ ان کا رواج تھا. تو نعوذ باللہ من ذالک اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی. تو اس کا بھائی جو پادری تھا اس نے اس کو روکا کہ گالی نہ دو اس کو. اس نے کہا کیوں نہ دوں، ہمارا دشمن ہے. انہوں نے کہا وہ نبی ہے، منہ سے نکل گیا، وہ نبی ہے. تو اس نے کہا جب نبی ہے پھر اس کی مخالفت کیوں ہے؟ جب نبی ہے تو پھر اس کی مخالفت کیوں ہے؟ تو زبان سے نکلا کہ جتنے ہمارے پاس یہ ساری چیزیں ہیں نا یہ سب ختم ہو جائیں گی. وہی دنیا والی بات. وہ تھا مخلص. جب وہ سمجھ گیا کہ جب نبی ہے تو اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی. چیختے لگے ان کے پیچھے، وہ جو ہے نا یہ دو، یہ جا، وہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور ایمان لے آیا، اور پھر اس کے بعد کسی غزوہ میں شہید ہو گیا. اب دیکھ لو اللہ پاک نے ان کی قسمت میں لکھا تھا. تو میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ہے بات ہے کہ یہ جو نفس ہے، اب یہ اس پادری کا نفس ہی تھا نا، ورنہ وہ مانتا تو تھا، جانتا تو تھا. ابو جہل کے ساتھ کیا تھا؟ جانتا تو وہ بھی تھا ظالم، جانتا تو وہ بھی تھا، لیکن نفس نے رکاوٹ ڈالی. اب یہاں پر نفس کی اصلاح ضروری ہو جاتی ہے تاکہ نفس رکاوٹ نہ ڈالے، وہ دل کے ایمان پر عقل صحیح فیصلہ کر کے صحیح اعمال کر لے. یہ ہے تصوف. تو اس طریقے سے ٹریننگ کرنی ہے، تربیت کرنی ہے، اپنی کروانی ہے کہ نفس ہمارا نفس مطمئنہ ہو جائے. اور نفس مطمئنہ کا معیار اللہ پاک نے قرآن میں بتا دیا ہے. یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جیسے کہ اللہ پاک نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے جو ولی ہیں ان کے اوپر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. کیوں
کیونکہ ایمان لائے گے انہوں نے تقوی اختیار کیا ہوگا. دو چیزیں ہوں گی ان کو، دو چیزیں نہیں ہوں گی، وہ دو چیزوں کی وجہ سے نہیں ہوں گی. اور دو چیزیں بتا دیں. بعین ہی اسی طریقے سے یہاں پر بھی بات ہے، یہاں پر بھی بات ہے کہ مطلب یہ کہ جو ہمارا جو یعنی نفس مطمئنہ ہے اس کے لیے کیا فرمایا؟ اللہ پاک سے راضی ہو. نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ بھی اس سے راضی ہوگا. راضیتاً مرضیہ. پس فادخلی فی عبادی، وہ عبدیت اختیار کرے گا. وادخلی جنتی، نتیجہ جنت میں داخلہ ہے. راضی ہونا، مرضی مطلب جو ہے نا وہ جو یعنی اللہ پاک کا اس سے راضی ہونا، یہ دونوں آپس میں بالکل عمل و نتیجہ ہے. اور دوسری طرف عبدیت اور دخول فی الجنت، یہ آپس میں عمل و نتیجہ ہے. لہذا ہمارا جو نفس ہے ابتدا میں ہوتا ہے نفس امارہ، ابتدا میں ہوتا ہے نفس امارہ، لیکن اس کو نفس امارہ پہ نہیں رہنے دینا، اس کو نفس امارہ پہ نہیں رہنے دینا، اس کو نفس مطمئنہ بنانا ہے. تو نفس مطمئنہ بنانے کے لیے کوئی ٹیکنیک لڑانی پڑے گی. یہاں پر مقصود کو حاصل کرنا ہے، طریقے سے بحث نہیں. مقصود کو حاصل کرنا ہے، طریقے سے بحث نہیں. طریقہ جو بھی ہو، اس وجہ سے طریقے لوگوں کے لیے مختلف ہیں. کچھ لوگ ایسے تھے جن کو اتنی زیادہ طلب اللہ پاک کی رضا کی تھی، جو اس چیز کے لیے ضروری ہے نفس مطمئنہ کے لیے، اتنی رضا کی طلب تھی کہ ان کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں تھی. لہٰذا وہ سیدھا راہ سلوک پہ آ جاتے اور اپنے نفس کی اصلاح کے لیے کام شروع کر لیتے. جب نفس کی اصلاح ہو جاتی ان کو جذبہ حاصل ہوتا. جذبہ حاصل ہونے کا مطلب اللہ اس کو کھینچ لیتے. جو رستہ وہ کروڑوں سال میں طے نہیں کر سکتے تھے، اللہ پاک ان کو انفن میں طے کرا دیتے. لیکن ان کی محنت کو دیکھ کر کہ وہ چل پڑے ہیں. یہ طریقہ تھا سلوک مطلب سالک مجذوب کا، کہ پہلے سلوک طے کرے پھر اس کے بعد اس کو جذب حاصل ہو. یہ پہلے پیٹرن طریقہ تھا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے وقت سے ہی چلا رہا تھا سارے سلسلوں میں. خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اللہ پاک نے ظاہر اللہ پاک اپنے لوگوں کو استعمال کرتے، اپنے اولیاء کو استعمال فرماتے ہیں. ان کو دل میں اللہ پاک نے ڈال لیا. اس نے اللہ پاک سے مانگ لیا کہ یا اللہ مشکل آ گئی ہے، لوگ سلوک کے لیے تیار نہیں ہو رہے، کیا کریں؟ کوئی رستہ عنایت فرما دے. یہ بات ہے خود فرمائے. اللہ جل شانہ نے ان کو جو الہام فرمایا طریقہ وہ یہ تھا کہ پہلے دل کو تیار کرو، پہلے دل کو تیار کرو. اتنا جذبہ حاصل کر لو کسبی طور پر کہ تو مطلب کہ وہ سلوک کے لیے آدمی تیار ہو جائے، سلوک کی محنت کے لیے انسان تیار ہو جائے. بس یہی بات تھی. ہمارے نقشبندی سلسلے کی بنیاد یہی ہے. بنیاد اس سے پڑھی کہ بلے نقشبندی سلسلے میں یہی بات، بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا بات، کہ اتنا جذب پہلے حاصل کر لو کسبی طور پر، مختلف چیزوں کے ذریعے سے جو بھی ممکن ہو اس کے ذریعے حاصل کر لو کہ اس جذبے اور شوق کی وجہ سے سلوک پر چلنا آپ کے لیے آسان ہو جائے. اب اس میں طریقہ کار تھے لوگوں کے مختلف آنے کی وجہ سے، کسی کے کیا طریقہ، کسی کا کیا طریقہ تھا. بعض لوگوں نے، بعض حضرات نے، کیونکہ بزرگوں میں دو قسم کے ہوتے ہیں بزرگ. ایک بزرگ وہ ہوتے ہیں جو سسٹم چل رہا ہوتا ہے اس کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے. اور کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں جو جن حالات میں جیسے چلنا ہوتا ہے اس کے مطابق چیز کو بدل لیتے ہیں، کہ ان کو مقصود اور غیر مقصود کا بڑا خیال ہوتا ہے. تو ایسے حضرات پھر مطلب تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں. تو انفرادی طور پہ تو تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، ہر وقت ہوتی رہتی ہے، ہر شیخ کرتا ہے. لیکن یہ مکمل ایک جماعت سطح پر جو تبدیلی ہوتی ہے یہ کسی سے اللہ پاک کام لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ
نے مطلب یہ نظام بنا لیے. تو یہ نقشبندی سلسلہ اسی ترتیب پہ چلا آ رہا تھا. بعد میں حضرت خواجہ حضرت مجد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے، عبد اللہ حرار رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے تبدیلی کی. بعد میں ان کے سلسلے کے حضرات نے تبدیلی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکرم سے تبدیلی کی. تو یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. مقصود کیا ہے؟ وہی والی بات، طریق صحابہ پہ آنا، مانا علیہ و صحابی والی بات پہ آنا، یہی بات تھی. اس کے لیے طریقہ کار مختلف ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کا شکر الحمدللہ اس وقت ہمارے اس خانقاہ کو اللہ تعالیٰ اس مقصد کے لیے استعمال فرما رہے ہیں کہ اس میں جو آج کل کی چیزوں کی ضرورت ہے وہ سامنے لایا جائے. ایک بات. دوسری بات ہے کہ فتنے جتنی تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں، ان فتنوں کا سدباب ہو سکے. یعنی یہ بہت اہم کام ہے، فتنوں کا سدباب. فتنوں کا سدباب دو طریقوں سے ہو سکتا ہے. ایک تو روحانی طور پہ ہو سکتے ہیں اور ایک آپ حصی طور پہ کرتے ہیں. تو روحانی طور پر جو ہے جیسے منزل جدید ہے، اللہ کا شکر ہے اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، تو اس کا مطالعہ جاری رکھنا چاہیے. اور جو ذکر مشائخ کی طرف سے ملا ہے اس کو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے. آج کل تو بالکل جیسے کہ ہوتے ہیں وہ جبڑوں سے پکڑنے والی بات ہے. کیونکہ شیطان پورا فل اس میں ہے. وجہ یہ کہ جیسے ہمارے اندر کے نظام کو شیطان کیپچر کر کے اپنے لیے استعمال کرتا ہے، اسی طریقے سے پورے دنیا کے اندر جو طاقتیں ہیں وہ شیطانی طاقتیں ان کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں. اور یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اور فتنے اسی طرح وجود میں آتے ہیں کہ وہ جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں، وہ جب شیطان ان کو استعمال کرتا ہے تو وہ مختلف طریقوں سے ایسے ایسے نظام لاتے ہیں جس کے ذریعے سے جو صحیح لوگ ہیں وہ ڈگمگا جاتے ہیں، ان کو نقصان ہو جاتا ہے. اب لارڈ میکالے جو ادھر آیا تھا، اس نے جو نظام دے دیا ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا، کیسا پانسا پلٹ دیا، کیسا پانسا پلٹ دیا. یہ ایک دجالی نظام تھا. اس طریقے سے اور ابھی مطلب آپ دیکھ رہے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ تو اس کے سدباب میں ہے. بعض دفعہ آپ نہیں جانتے بلکہ بتانا بھی نہیں چاہتے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ بیماری ہے، لیکن اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے بیمار کو بتا دیا تو اس کا بیماری سے نہیں، اس کے خوف سے ہارٹ فیل ہو جائے گا، تو اس کو بتاتا نہیں لیکن بچاتا ہے. بتاتے نہیں لیکن بچاتے ہیں. تو اس وقت یہاں پہ بھی اس قسم کی صورت حال ہے کہ بعض دفعہ بتانا نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن ہو جو رہا ہوتا ہے اس کے لیے راستہ بند کرنا ہوتا ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں ایک تو یہ منزل جدید والا راستہ ہے. دوسرا آپ نے جو اصلاحی نظام ہے اس کو متاثر نہ کرے، مطلب وہ جو ہے نا وہ جاری رہنا چاہیے، کسی بھی حالت میں جاری رہنا چاہیے. تیسرا یہ بات ہے کہ یہ جو ہمارے مختلف جوڑوں کا نظام ہے اور مختلف ترتیبوں سے آپس میں تعاون کا نظام ہے، اس کو برقرار رکھنا چاہیے. کیونکہ ایک اور ایک دو نہیں ہوتے، 11 ہوتے. مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ طاقت ان کی، یہ دیکھو نا یہ انگلیاں ہیں. انگلیاں اگر میں انگلیاں کسی کو ماروں تو کیا ہو جائے گا؟ اس کو کوئی نقصان ہو جائے گا؟ شاید میری انگلیاں ٹوٹ جائیں گی، اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن اگر میں اس طرح کر لوں، اب میں کسی کو ماروں گا تو ممکن اس کا جبڑا ہی توڑ دے. ہاں جی. تو اس کا مطلب ہے کہ اجتماعیت میں بڑا ہی وہ ہے طاقت ہے. لہٰذا یہ جو ہمارے اجتماعی نظام ہے اس میں شیطان بھی رول پلے کرتا ہے، اور خواتین کے ساتھ یہ گیم بہت کھیلتا ہے کیونکہ خواتین جذباتی مخلوق ہوتی ہے. اب کسی سے کوئی غلطی ہوئی بیچارے کے ساتھ تو پورا ایک نظام آگے پیچھے، یہ اس نے یہ کر دیا، اس نے. خدا کے بندیوں، سب لوگ ٹریننگ لے رہے ہیں، ٹریننگ میں تو غلطیاں ہوتی ہیں. جب تک آپ ٹریننگ کا ایڈوانٹیج نہیں دیں گے اس کی ٹریننگ کیسے ہوگی؟ تو مجھے بتاتے ہیں تو میں اس کو کہتا ہوں اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہو جائے گا. کیونکہ ظاہر مجھے پتہ ہے کہ ظاہر ان کا تو اپنے جذبات ہیں، یہ تو کہتی ہوں گی، لیکن میں نے تو سوچنا ہے کہ کیا کروں کیا نہ کروں. تو اس وجہ سے مطلب شیطان مختلف طریقوں سے ہمیں آگے پیچھے کر کے
ایک دوسرے سے ہٹائے گا، لیکن نہیں، ہم نے ایک نظام کو الحمدللہ چلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر الحمدللہ، یہاں بہت ساری چیزیں الحمدللہ صاف ہو گئی ہیں اور مزید انشاءاللہ صاف ہوں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی دجل و فریب کے نظام ہیں ان کا کھولنا بھی ضروری ہے، اس کے خلاف سے دباب کے طور پہ پورا نظام بنانا بھی ضروری ہے۔ جتنی ضرورت ہو آگاہی کی وہ بھی ضروری ہے۔ اب ہماری جو 3 کتابیں ہیں، ممکن ہے آپ لوگوں کو پتہ ہو، لیکن نہیں پتہ ہو تو میں بتاتا ہوں۔ ہماری 2 کتابیں ہیں جو اس مسئلے میں باقاعدہ خصوصی طور پہ لکھی گئی ہے۔ ایک فکر آگہی ہے، جو کنسیپچول مسٹیکس ہیں، جو مفاہیم کی غلطی ہے، اس کو درست کرنے کے لیے سوال جواب کی صورت میں ہے، بڑے سمپل طریقے سے بتائے گئے ہیں کہ کون سے کنفیوژن ہے، کس چیز کا جو ہے نا مطلب ہے، تو استاد اور شاگرد اس کے سوال جواب کی صورت میں اس کے جواب نظم میں ملتا ہے۔ یہ فکر آگہی کتاب ہے۔ دوسری کتاب ہماری پیغام محبت ہے۔ پیغام محبت جو ہے نا، یہ اصل میں یہ دل کو اپیل کرنے والی چیز ہے۔ ہمارے دل کے جذبات کیسے ہونے چاہیے، ہمارے دل کی حالت کیفیت کیسی ہونی چاہیے، وہ اس کے لیے ہے۔ اور ایک پریکٹیکل اپلیکیشن والی کتاب ہے، وہ کیا ہے؟ شعرائے محبت۔ یعنی حج کے موقع پر، حج اگر آپ صحیح مسائل کے ساتھ، عشق کی جذبہ کے ساتھ کریں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ یعنی جو چیزیں اپنی پیغام محبت میں لی ہیں، فکر آگہی میں لی، اس کو اپلائی کرو حج میں اپلائی کرو، تو آپ کا جب حج بن جائے گا تو آپ کے جسم کا، آپ کے روحانی نظام کا بہت کچھ بن جائے گا۔ تو یہ مطلب ظاہر مطلب 3 کتابیں بنیادی ہیں، تو ظاہر ہے ان کو پڑھو۔ آخر کس مقصد کے لیے لکھی گئی ہے؟ اس مقصد کے لیے کہ ہمارے کنسیپٹ درست ہو جائیں اور ہمارے دل کی حالت درست ہو جائے، اور پھر اس کے اوپر صحیح عمل کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ وقت آپ کا مزید نہیں لینا چاہتا، کیونکہ ہماری کبھی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ خواتین زیادہ دیر کے لیے گھر سے باہر ہو، لیکن یہ مجبوری ہے، حالت جنگ میں ہے ہم اس وقت، کیا کریں؟ مطلب اگر یہ نہیں کرتے تو زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے احتیاط کے پیش نظر ہم لوگ یہ نظام چلاتے ہیں، لیکن اس میں بھی یہ احتیاط ہے کہ زیادہ دیر نہ لگائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیقات عالیہ نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وأسرنا ولا تؤثر علينا واردنا وارض عنا، اللهم اشف مرضنا مرضى المسلمين۔ یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مشکلات کو دور فرما دے۔ یا العالمین، یا العالمین، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے جو مذہب کے نام پر دھوکے دیتے ہیں، یا اللہ ان کی شر سے میں بچا دے۔ یا العالمین جو ثقافت کے نام پہ دھوکے دیتے ہیں، یا اللہ ان کی شر سے میں بچا دے۔ یا العالمین جو حکومت کی طاقت کے ذریعے سے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، یا العالمین ان کے شر سے میں بچا دے۔ یا العالمین جو کسی طریقے سے بھی کسی مسلمان کو دھوکہ دے سکتے ہیں، یا اللہ ان کی شر سے میں بچا دے۔ یا العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے حفاظت میں لے لے۔ یا العالمین افراد تفرید سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر جو جائز حاجات ہیں ان کو پورا فرماؤ، جو ناجائز حاجات ہیں ان سے ہمارے دلوں کو فارغ فرما، ہمیں مستجاب الدعوات بنا۔ جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، سوچے، توقع رکھ، سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت پاک میں اپنے دیدار پاک عطا فرما۔ یا اللہ جب تو فرمائے گا کہ میں تم سے راضی ہوں، پھر کبھی ناراض نہیں ہوگا، اے اللہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما۔ عمل نامہ دائیں ہاتھ سے نصیب فرما، حسن خاتمہ کی عظیم دولت سرفراز فرما، موت کی سختی سے، عذاب قبر سے، پولیس رات کی مشکلات سے، جہنم کے آگردوں سے، حشر کی رسوائی سے ہم سب کو نجات عطا فرما۔ جتنے مسلمان فوت ہو چکے سب کی مغفرت فرما، جو ہمارے اکابر دنیا سے گئے ان کے درجات بہت بلند فرما، ان کی فوز و برکات سے مکمل وافر سے عطا فرما دے۔ یا العالمین تو اپنے فضل و کرم سے یا اللہ پاکستان کو رہتی دنیا تک اسلام کا قلعہ بنا دے، جس مقصد کے لیے بنا تھا اس کے لیے قبول فرما، اور جو بھی اس کو توڑنا چاہتا ہے یا اللہ اس کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے، تو اپنے فضل و کرم سے یا العالمین یا ان کے شر سے پاکستان کو محفوظ فرما دے، اور یا العالمین ان کو ہدایت عطا فرما، کہ ہدایت کے قابل نہیں تو پھر ان کو یا اللہ یا العالمین لوگوں کے اندر ان کے شر کو یا العالمین محسوس کرا دے، اور یا العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ان کو یا ان سے یا اللہ پاکستان کو محفوظ فرما۔ یا الحرمین شریفین کی بالخصوص یا العالمین حفاظت فرما دے، اور جو بری نظریں ان کے اوپر لگی ان بری نظروں سے اللہ محفوظ فرما۔ حرمین شریفین کے اندر اور یا العالمین وہاں پر جو غیر اخلاقی چیزیں
کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسے لوگوں کے ہاتھ یا اللہ تو باندھ دے، اور یا العالمین کے شر سے یا العالمین سارے عالم اسلام کو محفوظ فرما دے۔ جو غیروں کے جنڈ بن کر ہمارے اندر گھس گئے یا اللہ ان خبیثوں کو تباہ و برباد کر دے، یا اللہ ان خبیثوں کو تباہ و برباد کر دے، یا اللہ ان خبیثوں کو تباہ و برباد کر دے، ان کی جگہ پر یا اللہ اچھے لوگوں کو لیا۔ یا اللہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ہم سے راضی و ناراض نہ ہو، ہمیں اپنے مقربین میں، محبوبین میں، محبین میں، متقین میں اور صدیقین میں، صادقین میں شامل فرما۔ ان لوگوں میں شامل فرما جن کو دیکھ کر تو خوش ہوتا ہے، ان لوگوں میں شامل فرما جن کو یا اللہ جن کے بارے میں تو فرماتے جو میرے ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ من عبدک ونبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان ولا حول ولا قوة الا بک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون۔